بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے، پھر اوپر جنگل بھی چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، گھاس ہے، پرالی ہے، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات، پھر اوپر گھاس وغیرہ، نیچے ایک کالی چونٹی جا رہی ہے۔ اللہ عرش پر ہے، چونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پردے ہیں کہ چونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر ایک لکیر پڑ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہوں۔ کبھی آپ نے چونٹی کو اٹھا کر دیکھا ہے؟ اس کے تو پاؤں ہی نظر نہیں آتے، وہ لکیر کیا بنائے گی؟ وہ تو نرم مٹی پر چلے تو لکیر مشکل سے بنے، تو پہاڑ اور پتھر پر لکیر کیسے بنے گی؟ اگر بڑی بڑی خوردبینیں لگائی جائیں تو بنتی نظر آئے گی۔ اللہ عرش پر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، گھاس اور پرالی کا اندھیرا، جنگل کا اندھیرا، چونٹی کا اپنا اندھیرا اور اس کی حقیر کالی ٹانگوں کا بھی اندھیرا۔ مجھ سے یہ لکیر نہیں چھپا سکتا۔ وہ ایسا بصیر ہے کہ وہ ایسا سننے والا کیسا ہے کہ آہستہ بولو تو وہ سنتا ہے، زور سے بولو تو وہ سنتا ہے، تمہارے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ یعنی تم چپکے سے بولو یا دل ہی دل میں بولو، اللہ پاک سن لیتے ہیں۔ تمہارے سانس کو نکلتا دیکھے، اترتا دیکھے، تمہاری سانس کی آواز سنے، دل کی دھڑکن سنے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز کو سنے، پتا ٹوٹے تو اس کے ٹوٹنے کی آواز سنے، زمین پر گرے اس گرنے کی آواز سنے، چونٹی کی پکار سے آواز سنے، فریاد سنے، تہ خانہ میں چلنے والے کیڑے کی آواز اور صدا سنے، سات سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی پکار سنے، صدا سنے، ریت کا ایک ذرہ، زمین کا ایک ذرہ، درخت کا ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے۔ تو دوستو، کیوں اللہ رب العزت سے ٹکر لے رہے ہو؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندو، میرے بندیوں، کس سے ٹکراتے ہیں؟ جس نے زمین 2 دن میں بچھائی، کس سے ٹکر لے رہے ہو؟ جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ کل کائنات کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ زمین کے اندھیرے میں چھپی ہوئی چونٹی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، آنکھ سے بڑی بڑی خوردبینیوں سے نظر نہ آنے والے جراثیموں کو وہ رزق پہنچا رہا ہے۔ اس رب سے ٹکر لے لی تم نے، کس سے ٹکراتے ہو؟ زمین اس لیے بچھائی کہ تم اس پر مست ہو کر چلو، اس لیے بچھائی کہ اس پر اکڑ کر چلو، اس پر ناچتے کوجتے گاتے ہو۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ وہ آنکھ رکھتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جو آنکھ نہ اونگتی ہے نہ سوتی ہے؟ کیا اسے نظر نہیں آ رہا جب تم بے پردہ ہو کر چلتی ہو، جب تم زیب و زینت کر کے نکلتی ہو، جب تم تکبر کے ساتھ اپنے مال کے گھمنڈ میں، اپنے حسن کے گھمنڈ میں، اپنے کمائیوں کے گھمنڈ میں جب تم چلتے ہو؟ تم کو کیا وہ آنکھ سو گئی ہے؟ کیا وہ غافل ہو گیا ہے؟ کیا اسے نظر نہیں آ رہا؟ کیا موت تمہارا گلا نہیں دبائے گی؟ کیا قبر زیر و زبر نہیں کرے گی؟ کیا اس حسن کو اللہ تبارک و تعالی مٹی میں نہیں ملائے گا؟ وہ کپڑے بھی تیار ہو چکے ہیں جن میں تقسیم ہو چکی ہے کہ یہ گالوں کا گوشت یہ کیڑے کھائیں گے، آنکھوں کا گوشت یہ کیڑے کھائیں گے، جسے کاجل سے سجایا اور گھنٹوں جن کی نوک پلک کو سنوارا، اس کے تو کیڑے بھی تیار ہو چکے ہیں کہ یہ کیڑے آنکھوں کو کھائیں گے، کہ وہ ماتھا جسے جھومر سے سجایا، اس کے کھانے والے کیڑوں کی تعداد مقرر ہو چکی ہے۔ اس کا پیٹ، اس کی رانیں، اس کی ٹانگیں، اس کے بازو، اس کی انگلیاں کس نے کھانا ہے؟ رزق بن کر ہمارے وجود تقسیم ہو چکے ہیں۔ جس وجود کو کیڑے کھا جائیں تو سب سے بڑی آفت اور مصیبت یہ ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اور ہر شخص نے بنائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے۔ ایک بیا، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ بھی بڑے زور و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے، کہ ہر جانور کی فطرت ہے کہ وہ رہنے کی کوئی نہ کوئی جگہ یا ٹھکانہ بناتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے، پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹری میں جا کر سو جاتا ہے۔ آج تک جو گناہ کیے ہیں دوستو، ان پر ایک آنسو بہا لیں، جو آپ کی آنکھوں سے
نکلا نہ ہو، صرف آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور چشمے کے اندر ہی پانی رہ جائے، باہر نہ نکلے، تو یہ بھی اتنا بڑا سمندر ہے۔